حالات کو بنانے کے لیے۔ ان اللہ لمع المحسنین، نیکوکاروں کے اللہ ساتھ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا کہ تلاش کرو کوئی صحابی ہے زندہ، کوئی صحابی۔ سارے شہروں میں تلاش کیا، صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا، بتایا گیا کہ صحابی کوئی نہیں ملا۔ کہنے لگا اچھا کسی تابعی عالم کا تلاش کرو، بڑا عالم ہو، سمجھدار ہو، علم میں راسخ فی العلم ہو، تو ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں۔ ابو حازم رحمہ اللہ، ان کا پتہ بتایا گیا، ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ باتوں باتوں میں موت کا تذکرہ آ گیا۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس قسم کی باتیں آ گئی۔ عبد الملک کہنے لگا جی ہمارا تو مرنے کو جی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی ساری محنت موت سے پہلے کی زندگی پہ خرچ کر دی، بڑھیا مکان، بڑھیا سواریاں، بڑھیا فلاں چیز، بڑھیا کھانے، ساری قوت اسی پہ لگا دی، تو ہم نے اپنی دنیا کو تو کر لیا آباد، اور آخرت کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے کر دیا برباد، ویران۔ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو تو کسی کا بھی نہیں دل چاہتا، یہ وجہ ہے۔ جنگل میں آدمی ہو، رات ہو جائے، کوشش ہوگی کہ میں کسی بستی میں پہنچ جاؤں، آباد جگہ پہ پہنچوں۔ تو عبد الملک کہنے لگا کاش ہمیں اپنا انجام معلوم ہو جائے، ہماری آخرت کیسی ہے۔ ابو حازم کہنے لگے یہ کیا مشکل ہے، قرآن سے پوچھ لے، قرآن سے پوچھ لے۔ کیا کہتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بے شک فاسق فاجر لوگ، برائیاں کرنے والے لوگ، لفی جحیم یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ نیکیاں کرنے والے یقیناً جنت میں، برائیاں کرنے والے یقیناً دوزخ میں۔ تو عبد الملک کہنے لگا اگر نیک لوگ جنت میں چلے جائیں، برے لوگ دوزخ میں، فأین رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ اللہ کی رحمت۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی قرآن ہی سے پوچھ لے کہ رحمت کہاں جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ نیکوکاروں کے۔ عمل وہ کرتا رہے جن پہ لعنت آنی ہے، امیدیں یہ کرتا رہے کہ رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے جیسے مرضی کرتے رہو، کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو برے حالات ٹل جائیں، اچھے حالات آ جائیں، اس کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر برے حالات جاتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ اگر ہم اعمال خراب کرتے جائیں گے، ساری دنیا کی حکومتیں ایک آدمی کے حالات نہیں بنا سکتی، ساری دنیا کی حکومتیں ایک نہیں۔ حکومت والے ہوں، محکوم ہوں، کوشش یہ ہو کہ ان بندوں کے اعمال
اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں، ہاں؟ اور ہر طبقہ یہ سوچے ہمارے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد مدنی مسجد۔ اعمال میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ نماز قائم کر لی، آپ سب سے گزارش ہے نبی کی حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ پیارے نبی نے پیاری حدیثیں بیان کی ہیں۔ نماز قائم کر لی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر لیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور جب ستونوں کو ہی گرا دیا تو چھت کس پہ؟ یہ بانس گاڑے ہوئے ہیں، بانس، ان بانسوں کو ہی نیچے سے نکال دو تو صاحبان کا کس چیز پہ کھڑا رہے گا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں سارے انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں وہ ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ بڑا آسان رستہ ہے۔ دین قائم ہو گیا نہ جب نماز قائم ہوگی، اور یہ نماز اس کی تاثیر ہے، برائی سے روک دے گی۔ ہاں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جن برائیوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں نماز ان برائیوں سے روک دے گی۔ یہ رستہ آسان رستہ، بہت آسان رستہ۔ آپ سب سے گزارش ہے لوگوں کو نماز کے فضائل بتا بتا کر مسجدوں میں لے آؤ، مسجدیں بھر ڈالو، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا جیسے جسم میں سر کا درجہ۔ سر نہیں ہے تو جسم بیکار، نماز نہیں ہے تو اس کا دین ہی ختم ہو گیا۔ دین کا ہے کبھی رہ گیا باقی۔ پیارے بھائیوں، آسان رستہ چھوڑ کر ہم ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اعمال بدلنے کی بجائے ہم کہتے ہیں حکومتیں بدل دو، حکومتیں بدل دو۔ جو حکومت آتی ہے پھر کہتے ہیں یہ خراب ہے اس کو بدلو، پھر دوسری آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بدلو، تیسری آتی ہے یہ کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بھی بدلو۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا بوڑھے ہو گئے، حکومتیں بدلتے جا رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کوئی مقام تو ایسا آئے کہ ہمیں عقل آ جائے۔ نفحت العرب ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک غلام نے دلال کو کہا بھئی مجھے اس گھر سے نکال دو، اس مالک کے ساتھ نہیں میرا گزارا، اس مالک سے میرا سودا کروا دو۔ دلال ان کی عادت ہوتی ہے اگلے کو کہا گاہک کو ارے بڑا اچھا غلام ہے لے لے اس کو، تو سودا کرا دیا۔ نہیں، پہلے پوچھا، دلال نے اس غلام سے پوچھا تو کیوں اس گھر سے نکلنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا مالک خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا ہے، مجھے بے چھنے آٹے کی روٹی کھلاتا ہے۔ کھلاتا آٹے کی ہے لیکن چھانا نہیں، اوپر سے بورا نہیں نکالا، چھان بور نہیں نکالا، اسی طرح کہتا ہے اسی طرح اس کی کھا۔ دلال نے سودا کرا دیا، دوسرے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دلال کو کہا جی یہاں سے بھی نکلواؤ، جان چھڑاؤ۔ ارے کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ جو مالک ہے نا خود بے چھنے آٹے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے چھان بور جو اوپر سے پورا نکلتا ہے مجھے اس کی روٹی کھلاتا ہے۔
دلال نے کسی کو کہہ سن کے یہاں سے بھی نکال دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، کہنے لگا جی یہاں سے بھی نکالو۔ اجے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یہ میرا مالک خود چھان بورے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے کہتا ہے سو جا، ایسے سو جا، رات گزر جائے گی۔ پہلا چھنے کی کھاتا تھا، بے چھنے کی، دوسرا بے چھنے کی، اس کو بورے کی، اب تیسرا چھان بورے کی، اس کو کچھ بھی نہیں۔ مالک اس دلال نے یہاں سے بھی سودا کرا دیا، پھر نہیں آیا۔ کئی دن میں ایسے راستے میں کئی ملاقات ہو گئی۔ دلال نے پوچھا اب تو معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا گھر مل گیا۔ کہتا نہیں جی کیا بتاؤں، میرا یہ مالک خود کچھ بھی نہیں کھاتا، فاقہ مست ہے، فاقہ مست، مجھے اس نے کیا کھلانا، اتنا کنجوس ہے۔ چراغ رکھنے کے لیے چراغ دان، پہلے تیل کے چراغ ہوتے تھے، ہاں، ایک لکڑی نیچے، ایک ڈنڈا اوپر، ایک اس کے اوپر پھٹی، اس کے اوپر چراغ رکھ دیتے تھے۔ وہ اتنی چراغ رکھنے کے لیے یہ ایک سٹینڈ چراغ والا نہیں بناتا، اتنا کنجوس ہے۔ اور مجھے کہتا ہے دن کو جو میں کام کر آ کے فارغ ہوتا ہوں نا، پھر کہتا ہے ادھر بیٹھ جا، چراغ جلا کے میرے سر پہ چراغ رکھ دیتا ہے، ایسے بیٹھے رہو۔ چراغ دان جس کو دیوٹ کہتے ہیں، دیا رکھنے والا، مجھے اس کی جگہ استعمال کرتا ہے، بیٹھ جا، اور سر پہ میرے چراغ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بیٹھے رہو۔ دلال نے کہا پھر آئے کیوں نہیں میرے پاس؟ کہا آیا اس لیے نہیں، اس نے تو مجھے چراغ دان بنایا، چراغ سٹینڈ بنایا، اگلا کہیں میری آنکھ میں بتی ڈال کے کہ ادھر چربی ہے، ادھر سے چراغ جلائیں گے، کہیں ایسا نہ آ جائے، اس خوف سے پھر تیرے پاس نہیں آئے۔ یہ کیوں سنایا؟ ارے اعمال نہیں بدلیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، حکومتیں بدل دو، وہ بدلنے اعمال ہیں، بدل رہے ہو حکومت، بدلنے اعمال ہیں جو اللہ پاک اچھے لوگوں پر اچھے لے آئے۔ یہ ضابطہ ہے، چاہے آج کر لو، چاہے کل کر لو، چاہے مار کھاتے کھاتے مر جاؤ۔ قرآن حدیث کو دیکھیں یا ادھر ادھر کی دیکھیں، اللہ پاک کریم ہے، بے حد کریم ہے۔ ہم اس اللہ کا کہنا نہ مانیں، ہر ایک کو سمجھائیں، فضائل بتا بتا کر ان کو مسجد میں لائیں، مسجدیں بھر دیں، مسجدیں بھر دیں، فضائل بتائیں۔ جو من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، جو صبح کو مسجد میں گیا یا شام کو، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مرتبہ یہ بندہ صبح کو مسجد میں گیا، جتنی مرتبہ شام کو گیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف تعرف امتک بین الامم، آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی ہم غرم محجلون من اثر الوضوء لیس احد کذالک غیرہم، میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن روشن چہرہ، روشن ہاتھ، روشن پاؤں والے اٹھائے جائیں گے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہو۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلا،
فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جانے والا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اتنا انعام نماز روزی کو کھینچتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ہم سب لوگوں کو سمجھائیں بھائی، جس کے پاس کنجی ہوتی ہے جب چاہے تالا کھولے گھر میں چلا جائے، کنجی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیسے جائے گا؟ کنجی تو نماز ہے جنت کی، تو جنت کی کنجی لے لے، کیوں فضائل بتا بتا کر نماز کے لیے تیار کرنا؟ وضو کرے گا، فضائل بتائیں فضائل، اس کے لیے اصل میں تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، اس کا یقین بنانا پڑتا ہے، پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ فضائل بتائیں، جو شخص وضو کر کے آسمانوں کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا کہہ لیا، اس کے لیے 8 دروازے آسمانوں کے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے مرضی جائے۔ اب ان سب کو سمجھانا کہ تیرے لیے 8 دروازے کھل سکتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہی جنت، روح نکلے اور جنت، آسان عمل ہے۔ جس نے فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے، اس کی قبر ہی جنت کا باغ بن جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، مرا اور گیا جنت۔ ان سارے بے نمازیوں کو ایسی باتیں سمجھا سمجھا کر، ایمان کی مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر، ایک دن مرنا ہے، ایک دن ضرور آئے گا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر دنیا ہی میں لگے رہے پھر موت کے وقت بڑا افسوس ہوگا، موت کے وقت بڑا ہی افسوس ہوگا، وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا۔ دیکھو عبد الملک بن مروان موت کے وقت بادشاہ تھا، سارے عرب ممالک ایک ہی حکومت تھی اور سب کا یہ بادشاہ تھا۔ موت کے وقت رویا، لوگوں کا کہا، لوگوں میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، حکومت بھی میں نے اس لیے لے لی کہ مزے کروں گا، لوگوں میں مزے کی زندگی نہیں گزار سکا، لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا، جو میں نے کہا نا حکمران بننا ہے، یہ منتخب کر لیا اپنے لیے، یہ انتخاب غلط نکلا، لوگوں میں ناکام جا رہا ہوں، لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو، یہ آخری وقت ہے عبد الملک بن مروان کا۔ ایک اور بادشاہ تھا، خلیفہ مستنصر باللہ، مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ موت کا وقت آ گیا، ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ رو پڑا، کہتا ہے اماں میرے ہاتھ سے دنیا بھی نکل گئی، آخرت بھی نکل گئی۔ رویا، بس اتنا ہی کہا، میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، نہ میں دنیا کا رہا نہ آخرت۔ دنیا کیسے نکل گئی؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، مال بڑا جمع کیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت موتی اور یہ درہم دینار، کمرے بھر لیے، پہلے نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ خزانے ہوتے تھے، کمرے بھر لیے۔ اب آ گئی موت، اب یہ جا رہا قبر میں اور یہ بھرے ہوئے کمروں کو کیا کرے گا؟ ہاتھ سے نکل گئے یا رہ گئے؟ بول کے بتاؤ۔ نکل گئے۔ اب آخرت کیسے نکل گئی؟ وہ بنائی نہیں، لگا تو رہا ہیرے جواہرات جمع کرنے میں، آخرت بنائی نہیں، اس لیے
میں دنیا بھی میرے ہاتھ گئی، آخرت بھی گئی، اور رویا اور اسی حال میں مر گیا۔